بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ، اگر انسان کے جسم پر اور اگر کپڑوں پر کوئی نجاست لگ جاتی ہے تو ان کپڑوں کو، اس نجاست کو دور کیسے کرنا ہے ان کپڑوں سے، اس حوالے سے، اور نجاست کی اقسام کیا ہے یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ جو لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں، آج نجاست کے حوالے سے ہم سماعت کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ نجاست کے مسائل کا سیکھنا یہ ہر بندے پر ضروری ہے، کیونکہ اسی پر ہی ہماری عبادات کا انحصار ہے۔ اگر آپ کے کپڑے ناپاک ہیں، آپ کا جسم ناپاک ہے اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی ساری عبادات کی جو اساس ہے، جو اس کا ایک انحصار ہے، وہ آپ کے جسم کے پاکی پر ہے۔ تو اس لیے پاکی کے مسائل جو ہیں اس کو ذرا احتیاط سے آپ سماعت کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور جو ہے وہ آپ دیکھیے گا، اور ہو سکے تو اپنے دوست احباب کو بھی یہ دکھائیے تاکہ وہ بھی اس غلطی سے بچ سکیں۔ تو اب آتے ہیں نجاست۔ مفقہین جو فقہائے کرام ہیں انہوں نے نجاست کو دو طرح سے ڈیوائیڈ کیا۔ ایک نجاست کہ جس کا حکم سخت ہے، اور ایک نجاست، ایک یعنی گندگی جس کا حکم ذرا خفیف ہے، ہلکا ہے۔ تو جس نجاست کا حکم سخت ہے اس کو نجاست غلیظہ کا نام دیا، اور جس کا حکم ذرا کو خفیف ہے اس کو نجاست خفیفہ کا نام دیا ہے۔ تو یہ دو نام ہیں۔ تو سب سے پہلے نجاست غلیظہ اور اس کی مقدار ہم نے سماعت کرنی ہے۔ اگر یہ نجاست غلیظہ انسان کے جسم پر، اگر کپڑے پر لگ جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اور اس کو دور کیسے کرنا ہے، اور اگر نجاست خفیفہ کتنی مقدار میں لگتی ہے تو ہم نے اس سے کیا ہمارا جسم وہ پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا، اس حوالے سے یہ نجاست غلیظہ پہلے ہم سماعت کرتے ہیں۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر جسم پر یا کپڑے پر ایک درہم سے زیادہ لگ جائے۔ اب درہم کیا ہے؟ درہم کب ایک اس کی مقدار جو ہے، جیسے آج کل ایک روپیہ جو ہے، ایک روپے کو آپ جو ہے وہ درہم سمجھ لیں، یعنی اگر اتنی نجاست غلیظہ آپ کے کپڑے پر یا آپ کے جسم پر لگ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کپڑے کا یا اس بدن کا پاک کرنا یہ فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، اسی طریقے سے نماز سے پہلے اس کو دور کرنا، اس کو پاک کرنا یہ فرض ہے۔ بے پاک کیے یعنی ناپاکی کی صورت میں بے پاک کیے نماز پڑھ لی تو فرمایا ہوگی ہی نہیں، اور جان بوجھ کر پڑھی، آپ کو پتہ بھی تھا کہ میرے بدن اور میرا کپڑا ناپاک ہے، فرمایا کہ جان بوجھ پر پڑھی تو گناہ بھی ہوا، اور اگر اس عمل کو ہلکا استخفاف کیا تو یہ کفر بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں فرمایا کہ اگر یہ نجاست غلیظہ ایک درہم کے برابر ہے، پہلے تھا ایک درہم سے زیادہ، اگر ایک درہم کے برابر ہے تو فرمایا کہ اس کو پاک کرنا یہ واجب ہے، اور بے پاک کیے نماز پڑھی تو اب بھی نماز مکروہ تحریمی، یعنی اس کا اعادہ بھی نماز کا یہ واجب ہے آپ پر۔ اگر ایک درہم سے کم ہے، پہلے تھا ایک درہم سے زیادہ تو اس کا پاک کرنا فرض، ایک درہم کے برابر ہے تو اس کا پاک کرنا جو ہے واجب، اگر ایک درہم سے کم ہے تو اس کا پاک کرنا یہ سنت ہے، اور بے پاک کیے نماز پڑھی تو نماز ہو گئی، مگر یہ آپ نے کام خلاف سنت کیا۔ اب اگر نجاست، وہ گندگی جو آپ کے کپڑے پر، آپ کے جسم پر لگی ہے، وہ گاڑی ہے نجاست، جیسے پاخانہ ہے، لید ہے، اور
गोबर, तो दिरहम के बराबर या कम या ज्यादा के अब माना क्या है? क्योंकि अब देखो ना, अगर बदन पर गोबर लग जाती है, अगर लीद लग जाती है या पखाना कपड़ों पे लग जाता है, तो आप कैसे जज करेंगे कि 1 रुपए के बराबर वो जो है वो गंदगी हो? तो इसको आप कैसे अंदाजा लगाएंगे? तो वो फुक़हा किराम ने जो लिखा है वो आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ। तो फरमाया कि बराबर या कम या ज्यादा के माने ये हैं कि वजन में उसके बराबर या कम या ज्यादा हो, यानी 1 दिरहम के। और दिरहम का वजन शरीयत में इस जगह जो है वो 4.5 माशे के किया है। अगर ये गाढ़ी निजासत 4.5 माशे यानी इतनी को लग जाती है आपके बदन या जिस्म पर, या इससे कम भी लग जाती है, तो आप उसको जरूर धोएं, बेधुए नमाज के लिए आप खड़े ना हों। और अगर निजासत पतली है, रकीक है, जैसे आदमी का पेशाब है और शराब ये भी नापाक है, तो दिरहम से मुराद उसकी लंबाई और चौड़ाई है, क्योंकि पेशाब अगर बदन पर लगे या कपड़े पर वो तो फैलेगा, और इसी तरीके से शराब जो है वो भी आपके कपड़े पर लग जाती है तो वो भी फैलेगी। तो अब इसकी लंबाई और चौड़ाई को देखना है कि वो 1 रुपए इससे कम है या इससे ज्यादा है। अगर तो ज्यादा है तो अब उसको पाक करना ये फर्ज है। अगर 1 रुपए के बराबर है तो उसको पाक करना वाजिब है। अगर 1 रुपए की जो उसकी चौड़ाई लंबाई है, अगर उससे कम में ये गंदगी लगी है तो उसको पाक करना ये, और भी शरीयत मुतहरा ने इसकी मिकदार बयान की है। इस यानी कि जो 1 दिरहम की मिकदार है वो ये है कि जब निजासत आपके कपड़े या बदन पर लगे तो आप अंदाजा कैसे लगाएंगे? एक और भी सहूलत फुक़हा कराम ने हमारे लिए पेश की है कि फरमाया कि आपकी ये हाथ की हथेली है, आप इसको खूब फैलाइए। जब आप फैलाएंगे इसके ऊपर पानी डालें, तो फरमाया कि इस हाथ की हथेली के दरमियान में जितना पानी ठहरे समझे वो आपके 1 दिरहम है। अगर तो इतनी निजासत लग गई है, निजासत गलीजा, तो उसको धोना आप पर वाजिब है। अगर इससे ज्यादा लगी है तो इसको धोना आप पर फर्ज है। अगर इससे कम लगी है तो इसको धोना आप पर सुन्नत है। बहरहाल तीनों सूरतों में बेधोए जो है वह आप नमाज या इबादत के लिए खड़े ना होइए। अब आ जाइए कि निजासत खफीफा क्या है और इसका हुक्म क्या है। निजासत खफीफा का ये हुक्म है कि कपड़े या बदन के जिस उज़्व में लगी है, अगर उसकी चौथाई से ये कम है, तो फरमाया मसलन दामन में लगी है तो दामन की चौथाई से कम, आस्तीन में लगी है तो उसकी चौथाई से कम, और हाथ में लगी है तो हाथ की चौथाई से कम है, तो मुआफ है, उससे नमाज हो जाएगी। और अगर पूरी चौथाई में हो तो बेधुए नमाज ना होगी। इसी तरीके से इंसान के बदन से जो ऐसी चीज निकले कि उससे गुस्ल या वुजू वाजिब हो जाता हो, तो वो भी निजासत गलीजा है। जैसे पाखाना, पेशाब, बहता खून, इंसान के जिस्म से जो खून निकलता है वो भी निजासत गलीजा है, नापाक है। बहता खून, पीप और मुंह भर कै, जो इंसान जो कह कर देता है और रोकता है तो वो रुकती भी नहीं है, और होती भी वो मुंह भर है, हैज है, नफास है, और इस्तिहाजा का खून है, मनी है, मजी है, वदी है, ये सब की सब जो है ये निजासत गलीजा है। और निजासत गलीजा का हुक्म ऊपर मैंने बयान कर दिया है। इसी तरीके से हराम चौपाए जैसे कुत्ता, शेर, लोमड़ी, बिल्ली, चूहा, गधा, खच्चर, सुअर का पाखाना, पेशाब और घोड़े की लीद, और हर हलाल चौपाया का पाखाना जैसे गाय और भैंस का गोबर, इसी तरीके से बकरी, ऊंट की मेंगने, और जो परिंदा ऊंचा ना उड़ सके उसकी बीठ, जैसे मुर्गी और बतख, छोटी हो खा बड़ी हो, और हर किस्म की शराब
اور نشہ لانے والی تاڑی اور سندھی اور سانپ کا پاخانہ پیشاب اور اس جنگلی سانپ اور مینڈک کا گوشت جن میں بہتا خون ہوتا ہے، اگرچہ ان کو ذبح بھی کر لیا گیا ہو اور ان کی کھال اگرچہ پکا لی گئی ہو، یہ سب کے سب نجاست غلیظہ ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کے بدن یا کپڑے پر لگتی ہے اور وہ 1 درہم کے برابر ہے یا زیادہ ہے تو وہ ناپاک ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر نجاست گاڑی ہے، جیسے پاخانہ، گوبر اور دلدار ہے، ٹھیک ہے، جیسے خون ہے، تو دھونے میں گنتی کی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ اگر 4 یا 5 مرتبہ دھونے سے دور ہو تو 4-5 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اب کپڑوں کو اور جسم کو پاک کرنا، کہ کپڑوں کو کیسے پاک کرنا ہے، کہ اگر یہ ساری نجاستیں جو آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہیں، وہ ساری کی ساری نجاستیں اگر آپ کے کپڑے پہ لگ جاتی ہیں تو اگر ایک دفعہ دھونے سے کپڑے سے اس کا جو نجاست کا اثر ہے، رنگ ہے، بو ہے، وہ بھی ختم ہو گئی ہے تو اب وہ کپڑا پاک ہو گیا۔ نہیں تو آپ 2 دفعہ اس کو ٹرائی کریں، 3 دفعہ، اگر آپ کو 5 مرتبہ بھی دھونا پڑے تو کوشش کریں کہ اس کا جو اثر ہے، رنگ، بو، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں۔ تو یوں آپ کا کپڑا بھی اور جسم کے جس حصے پر لگ جائے اس کو بھی دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ پانی کو اللہ نے آسمان سے اتارا اور پاک کرنے والا اتارا ہے، کہ جب گندگی کو دور کرنا ہو تو پانی سے اس کو دھوئیں گے تو وہ گندگی، وہ نجاست دور ہو جائے گی۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ اس کے اوپر کلمہ پڑھنے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھیں گے تو یہ ہمارا جو کپڑا ہے یہ پاک ہو جائے گا، یا ہاتھ نہ پاک ہوا ہے تو ہاتھ پاک ہو جائے گا، پاؤں نہ پاک ہوا ہے تو پاؤں جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ تو کلمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کلمہ تو دل کی صفائی کے لیے ہے، دل کی پاکی کے لیے ہے، کیونکہ وہاں پہ پانی نہیں پہنچتا۔ تو یہ میں نے مختصر سی آپ کی خدمت میں نجاست کے حوالے سے عرض کیا۔ اگر ان مسائل میں سے کوئی بھی مسئلہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اپنے کمنٹ میں مجھ سے کوئی بھی مسئلہ نجاست کے حوالے سے پوچھنا ہو یا اس کی وضاحت جو ہے وہ مطلوب ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔